بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں ایک بہت پرانے حافظ صاحب کے ساتھ ایک بہت پرانا علاقہ تھا جی مکھڈ، تو مکھڈ کے جو حفاظ تھے نا ان کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھے شبینوں کے اندر 15 سپارے 20 سپارے، ان کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ یقین جانے ہونٹ ہلتے نظر آتے تھے، اور ان لوگوں کے لیے سچی بات ہے جس طرح دن کے اندر یہ باتیں کر کے ہم دن کا ستیہ ناش کرتے ہیں نا، وہ اس طرح تسلسل کے ساتھ روزانہ کی منزل پڑھتے تھے۔ تو یہ حافظ صاحب ماشاءاللہ اور بڑے بڑے حفاظ کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے، تو آج میں ان کا انٹرویو لینے کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ میرا حفاظ کا یہ چینل ہے استاد محترم، تو اس کے اندر جو لوگ دنیا دار ہیں اور قرآن یاد کرنے کی ان کے دل میں تڑپ ہے، یا وہ حفاظ جو قرآن بھول چکے ہیں لیکن وہ قرآن کو نئے سرے سے یاد کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے مختلف حفاظ اکرام کا انٹرویو دور دراز جا کر میں لیتا رہتا ہوں۔ تو اپنے چینل کا جو میرا مقصد ہے وہ بھی یہ خدمت قرآن کے حوالے سے ہے، تو اس لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے آپ؟ الحمدللہ خیریت ٹھیک ہے جی۔ تو استاد محترم، میں انٹرویو کے حوالے سے کوئی سوال آپ سے کروں گا نہیں۔ آپ قرآن یاد کرنے کے متعلق پرانے حفاظ ہوں یا نئے حفاظ ہوں، جن کو قرآن بالکل بھول چکا ہے یا نئے طریقے کے ساتھ قرآن یاد کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے متعلق جتنی ہمارے بارے میں مفید گفتگو آپ کرنا چاہیں گے، یا جتنا آپ کے پاس قرآن کریم یاد کرنے کے حوالے سے مواد ہے، مؤدبانہ درخواست ہے عنایت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بات یہ ہے بھائی، جو بندے پہلی دفعہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو سبق آپ نے پڑھنا ہے، ایک رکوع ہے یا ایک صفحہ ہے، اس کو آپ دے کر پہلے تلفظ کے ساتھ کسی اچھے قاری کی کیسٹ آپ لگا لیں، یا قاری کے پاس پڑھ رہے ہیں تو ان کے تلفظ دیکھ کے کہ کیسے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ تلفظ صحیح کر کے اس کو 2-3 دفعہ آپ ناظرہ پڑھیں۔ جب ناظرہ آ جائے گا تو پھر اس کو آپ حفظ کرنا شروع کر دیں، ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں۔ جب رکوع مکمل ہو جائے پھر اس کو آپ دہرائی کریں۔ تو ہمارے پڑھائی کے دوران یہ ہوتا تھا کہ ہم صبح آتے ہی استاد جی کو پہلے سبق سناتے تھے، اس کے بعد پھر ہمیں ناشتے کی چھٹی ہو جاتی تھی، تو ناشتے سے جب ہم واپس آتے تو ہمیں وہ حکم ہوتا تھا کہ آپ نے 1 سپارہ منزل سنانی ہے۔ منزل سنانے کے بعد ہم 1 سپارہ امتحان سناتے تھے، یہ ہمارا روزانہ کا معمول تھا۔ تو اس کا آپ طریقہ کار سمجھ لیں کہ آپ اگر پہلے سپارے کی طرف سے پڑھ رہے ہیں تو اس سائیڈ سے آپ منزل سنائیں گے، اور 16 سپارے پہ اگر آپ کا سبق ہے تو 16 سے 15 14 اس سائیڈ سے آپ امتحان سنائیں گے، 1 پارہ روزانہ۔ تو اس حساب سے دونوں سائیڈ سے منزل ہلتی جلتی رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اچھا، سبق اور سب کی ایک طرف سے اور منزل دوسری طرف سے۔ جی جی، اچھا، یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ ہے۔ یعنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں پہلے سے آپ کے 16 پارے ہو گئے، تو پہلا ایک دن آپ سپارہ سنائیں گے، دوسرے دن دوسرا پارہ، تیسرے دن تیسرا پارہ، اسی طریقے سے منزل سنانے کے بعد آپ 16 سپارے کا امتحان سنائیں گے، ایک پورا سپارہ یاد کر کے جائیں گے، جہاں سے استاد جی کا دل کرے گا وہ امتحان سنیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن 15 کا، تیسرے دن 14 کا، تو منزل ادھر سے بھی ہلتی رہے گی، اس سائڈ سے بھی ہلتی رہے گی۔ اللہ اکبر، بڑا بہترین طریقہ ہے وہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ بھی ہو گیا، منزل بھی ہوگی، امتحان بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم اس کو کہتے تھے کہ سبق پڑھنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہم نے سبق پھر یاد کرنا ہوتا تھا اس کو مطالعہ بھی ہم کہتے تھے، وہ جا کے استاد جی کو سناتے، وہاں جو غلطی ہوتی تھی اس کو وہ تصحیح کرتے۔ ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا یاد کرنے کے بعد ہمیں 10:30 11 بجے دن کو چھٹی ہو جاتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ جب ہم آتے تھے زور کے بعد، تو جو صبح ہم نے مطالعہ لیا ہوتا وہ سب سے پہلے ہم نے وہ یاد کرنا ہے۔ وہ یاد کرنے کے بعد ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سوائے امتحان کے سبق، منزل، کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ سنانے کے بعد منزل کو ہم 1 دفعہ زبانی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، جو صبح والا سبق ہوتا اس کو 3 دفعہ، اور جو شام کو سبق سناتے تھے اس کو 7 دفعہ اچھا، یہ کھڑے ہو کے ہم پڑھتے تھے زبانی۔ ٹھیک ہے۔
تو جب ہم زور کے بعد آتے ہیں تو وہ جو صبح ہم نے مطالعہ لیا تھا 10 ساڑھے 10 بجے چھٹی سے پہلے، سب سے پہلے ہم نے یاد کر کے قاری صاحب کو وہ سنانا ہے. ٹھیک ہے. وہ سنانے کے بعد اس سبق کے پیچھے جو 7 سبق ہیں گن کے، اس کو ہم 7 سبقی کہتے تھے. پھر ہم نے وہ سنانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عصر کا ٹائم ہو جاتا تھا، ہمیں چھٹی ہو جاتی تھی. مغرب کے بعد ہم صرف منظر یاد کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر صبح آتے ہی جو زور کے ٹائم ہم نے سبق سنایا تھا، صبح آتے ہی ہم پہلے وہ سناتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سبق جب 2 دفعہ ہو گیا تو یہ پختہ ہو جاتا تھا. استاد جی کہتے تھے کہ جو غلطی سبق میں آئی ہے اگر وہ رہ گئی تو وہ منزل میں آئے گی، اور جو منزل میں رہ گئی وہ تا حیات ہی آئے گی. ایسا ہی بجا ہے. تو اس لیے جو غلطی ہم نے سبق میں کی ہوتی، اگر زیادہ غلطی ہوتی تو سبق ریجیکٹ ہو جاتا. یہ تو ہو گیا نئے پڑھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب پرانے پڑھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو قرآن بھول گئے، منزل متاثر ہوگی اور ہو جاتی ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ استاد جی کے پاس جس زمانے میں آپ نے پڑھا تھا آپ اسی چھاپے کا قرآن مجید لیں. اگر 16 لائنوں والا تھا تو آپ 16 لائن والا لیں. میرے پاس اس زمانے میں 18 لائنوں والا تھا، تو آپ وہی قرآن مجید لیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید چینج نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ قرآن مجید لے کے روزانہ آپ 3 پارے ناظرہ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو 10ویں دن قرآن مجید ختم ہو جائے گا. اچھا 3 پارے دیکھ کر پڑھنا ہے. 3 پارے دیکھ کے آپ پڑھیں روزانہ. ٹھیک ہے. زیادہ پڑھیں تو بہت بہتر. ٹھیک ہے. کم از کم 3 پارے. ٹھیک ہو گیا. آپ 2-3 مہینے ایسے پڑھیں. 2-3 مہینے کے بعد آپ خود بخود آپ کا دل کرے گا بھی اب مجھے یہ حفظ ہو رہا ہے. آپ پرانے بابیں دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے. جن کو حفظ آتا نہیں ہے، وہ سورت یاسین روزانہ پڑھتے ہیں، سورت مزمل روزانہ پڑھتے ہیں، سورت واقعہ روزانہ پڑھتے ہیں. جب رمضان شریف میں حافظ صاحب قرآن سنا رہے تھے تو وہ بابا جی کا بھی دل کرتا ہے کہ میں متشابہ بتاؤں. ایسا ہی ہے. اب انہوں نے حفظ نہیں کیا لیکن سب ان کو پتہ ہے بھئی یہاں کہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں، کون سی غلطی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. حالانکہ وہ دیکھ کے پڑھ رہے تھے. ایسا ہی ہے. لیکن دیکھ کے پڑھنے سے بھی فائدہ اتنا ہوتا ہے جتنا، چلو حفظ تو بندہ جلدی کر لیتا ہے، لیکن ناظرہ پڑھنے والا بندہ دیر سے ہی لیکن سمجھ اس کو آ جاتی ہے، ایسا ہی. چاہے غلطی نہ بتا سکے. ایسا بندہ 2-3 مہینے اگر کرے، 2-3 مہینے کے بعد اگر وہ ایک صفحہ یاد کرنا شروع کر دے اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ اکبر. انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے نا جی آپ کو کہ ہم ایسا پڑھا کرتے تھے، وہ آپ طریقہ تھوڑا سا سمجھ لیں. میں تو آج تک یہ سمجھتا رہا سبق یہاں سے یاد کرنا ہے، اس سے پیچھے آپ کی سبقی ہوگی، اس سے پیچھے آپ کی منزل ہوگی. انہوں نے زبردست طریقہ بتایا. سبق یہ ہے، اس سے پیچھے سبقی ہے، اور جو آپ کی منزل ہے نا وہ وہاں سے شروع کریں جہاں سے آپ نے سبق کو شروع کیا تھا. بالکل دوسری طرف سے. ایک بات رہ گئی، وہ جو 7 سبق ہم سناتے تھے، 7 سبق، پھر جمعرات والے دن ایک سبقی پارا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے پورا ہفتہ جتنا پڑھا ہے وہ تقریباً 3 پاؤ ہو جاتا تھا. وہ جس لڑکے کو سبقی پارا یاد نہیں ہوتا تھا اس کو جمعرات اور جمعے کی چھٹی نہیں ملتی تھی بغیر غلطی کے. پھر وہ بعد میں منزل میں شامل ہو جاتا تھا، اس کو ہم سبقی پارا کہتے تھے. ٹھیک ہے. ایک سبق سنایا، اس کے پیچھے جو 7 سبق گن کے ہم سناتے تھے، اگلا سبق 7 ملایا، پچھلا چھوڑ گیا، پچھلا چھوڑ دیا، اگلا 7 ملا لیا. تو جو پیچھے سبق رہ جاتے تھے اس کو ہم سبقی پارا کہتے تھے. ایسا ہی ہے. تو وہ صرف ہم جمعرات والے دن سناتے تھے، ہر روز نہیں، یعنی ہفتے میں ایک بار. تو جب وہ ہم ایک بار سناتے تھے اس میں شرط یہ ہوتی تھی بغیر غلطی کے جو بچہ سنائے گا جمعرات جمعے کی چھٹی اس کو ملے گی. اچھا. ورنہ وہ جمعے والے دن سارا دن پڑھتا تھا، جو بچہ بیٹھ ہوتا تھا ہمیں پتہ چل جاتا تھا اس کا سب کی پارا غلط ہے جی، ایسا ہی ہے. اس میں غلطی آئی ہیں. بس یہ تو انہوں نے آپ کو دیکھے منزل دونوں طریقوں سے یاد کرنے کا نا بہترین طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے کہ ہم حفظ کس دور میں کیا کرتے تھے اور اس دور کے اندر مدرسین کا تدریس کرنے کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا. ایک بھی یہ بتایا. نمبر دوسرا انہوں نے بتایا کہ اگر آپ قرآن بھول چکے ہیں تو جس قرآن کے اوپر آپ نے حفظ کو مکمل کیا ہے اسی قرآن کو خریدیں، اسی قرآن کو لیں اور 3 سپارے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں. 3 مہینوں بعد رزلٹ آپ کے پاس ہوگا. آخر پہ کہا کہ اگر اکثر مدرسین میرے ساتھ رابطے میں قاری صاحب بچوں پہ محنت بہت کر چکے ہیں، ہمیں کوئی رزلٹ نہیں مل رہا. تو دیکھیں انہوں نے ایک تو آپ کو طریقہ کار سمجھایا. آخر پہ یہ کہا کہ بچوں کو تھپڑ مارنے کا دور نہیں ہے، ڈنڈے اٹھانے کا دور نہیں ہے، بچوں کو مار کٹائی کا دور نہیں ہے. بہترین سزا کا طریقہ ہے. اگر بچے کو سبق یاد نہیں ہے یا جو آپ کا ٹارگٹ تھا بچہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہا تو آپ بچے کو جو چھٹی ہے اس کو آپ سٹاک کر لیں.
تو میرے خیال میں وقتاً فوقتاً ایسے پرانے حفاظ سے مل کر قرآن کریم یاد کرنے کا بہترین مواد میرے چینل سے آپ کو ملتا ہی رہتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو حافظ صاحب بیمار ہیں، بہت پرانے حافظ ہیں، تو یقین جانے ایک عرصہ دراز سے ان کا بڑے بڑے پرانے حفاظ کے ساتھ وقت گزرا ہے۔ تو میں ان سے آخر پہ ایک چھوٹا سا مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ کسی ایسے پرانے حافظ کا واقعہ سنائیں، چھوٹا سا واقعہ کہ جس واقعے کے بعد یہ میری ویڈیو دیکھنے والے لوگوں کا بھی قرآن پڑھنے کو دل چاہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، بہت مشہور حافظ صاحب ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے حفظ کیا، اس کے بعد مجھے بھول گیا، صرف مجھے سورت اخلاص اور سورت فاتح یاد رہے گی۔ تلگنگ میں اب بھی وہ قائم ہیں اور بہت بڑی مسجد کے خطیب بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں۔ اگر کوئی کہے تو میں بتا دوں گا، لیکن ایسے نہیں، ہر بندے کی ایک ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ مجھے خود بتایا کہ ایک مجھے سورت فاتح یاد رہے گی، ایک سورت اخلاص۔ مجھے کسی نے بتایا بھی یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ مجھے پتہ چلا بھی اسی چھاپے کا قرآن مجید لیں، 16 لائنوں والا ہے، 15 لائنوں والا ہے، 14 لائنوں والا ہے، 18 لائنوں والا ہے، اس کو اس طریقے سے یاد کریں۔ اب تلگنگ کے بہترین قراء میں ان کا نام ہے، یہ میرے سامنے ہے بات۔ اگر بندہ محنت کرے، ناظر خان محنت کرے، وہ حاصل کر لیتا ہے، اور جس کو پہلے سے اگر حفظ اس نے کیے ہوئے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ بندہ محنت کرے۔ بس اللہ پاک عمل کی توفیق دے جی۔ اکثر ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ میں یہ گفتگو کرتا ہوں کہ قرآن کریم بھائی کوئی جنگ اخبار نہیں ہے یا کوئی جہاں دیدہ اخبار نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بار پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ دیکھ کر پڑھیں یا زبانی پڑھیں، اکثر و بیشتر آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ قرآن کریم کو ٹائم آپ نے ضرور دینا ہے۔ اگر ٹائم نہیں دیں گے تو قرآن کریم اڑ کر آپ کے سینے میں خود نہیں آئے گا، اور اتارنے والوں نے بتایا بھی ہے کہ نگرانی نہیں کرو گے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اڑ جائے گا سینے سے۔ اور اگر آپ کو بھول چکا ہے تو آپ اس کا بھرپور طریقے سے مشاہدہ کر چکے ہوں گے۔ میں اسی کے ساتھ حافظ صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔